میری ماں اور بہن نے روزہ رکھا تو میرے پاس انہیں روزہ افطار کروانے کے پیسے تک نہیں تھے۔ میں ایک بنگلے کے باہر بیٹھا رو رہا تھا۔ میں نے دعا مانگی، کاش میں اس بنگلے کا مالک ہوتا۔ اچانک اسی وقت بنگلے کی مالکن باہر نکلی اور میرے سینے سے لگ کر روتے ہوئے بولی، بیٹا تم کہاں چلے گئے تھے؟ تمہاری بیوی اور بیٹا رو رو کر مرنے والے ہو گئے ہیں اور تم یہاں بیٹھے ہو۔ وہ مجھے اندر لے گئی۔ ایک بچہ بابا بابا کہتے ہوئے میرے سینے سے لگ گیا، مگر ہوش تو تب اڑے جب اس عورت کی بہو نے مجھے، میرا نام سیف اللہ ہے، ماہ رمضان کا مہینہ لگ چکا تھا، صبح سحری کرنے اور نماز پڑھنے کے بعد میں اپنے کمرے میں بیٹھا قرآن مجید پڑھ رہا تھا اور اپنے اللہ تعالیٰ سے رو رو کر دعائیں مانگ رہا تھا کہ وہ مجھ پر کرم کر دے، میری کسی اچھی جگہ جاب لگ جائے۔ اچانک مجھے امی کے کمرے سے شور شرابے کی آوازیں آنے لگی۔ میں بھاگتا ہوا امی کے کمرے میں آیا تھا۔ میری پھپھو بڑے غصے میں لگ رہی تھی۔ مجھے ان کی آمد کے متعلق علم نہیں ہوا تھا۔ میں چپ چاپ جا کر ان کے پاس کھڑا ہو گیا اور سارا ماجرا سمجھنے کی کوشش کرنے لگا تھا۔ پھپھو نے اپنی بند مٹھی کھولی اور منگنی کی انگوٹھی اٹھا کر میز پر پٹک دی تھی۔ وہ کہنے لگی، یہ سنبھالو اپنی انگوٹھی، میں نے اپنی بیٹی کا رشتہ اس گھر میں نہیں کرنا ہے۔ 2 سال کا عرصہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ میں نے تم لوگوں کو 2 سال دیے کہ اپنی بچی کا جہیز بنا لو، مگر تم ابھی تک کچھ نہیں بنا سکے۔ میرے بیٹے کے لیے بہت اچھے اچھے رشتے موجود ہیں۔ میں ہاتھ جوڑ کر معذرت کرتی ہوں، آپ لوگ اپنی بیٹی کا یہ رشتہ ختم ہی سمجھیں۔ امی نے پھپھو کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور بولی، بہن اتنا ظلم مت کرنا، اپنے مرحوم بھائی کی لاج رکھ لو۔ وہ بہت خوش تھا کہ چلو میری ایک بیٹی میری بہن کے گھر جائے گی۔ اگر آپ نے یہ رشتہ توڑ دیا تو جاوید کی روح قبر میں تڑپ جائے گی۔ پھپھو کہنے لگی، بس بس رہنے دو، یہ جو 2 سال میں نے تم لوگوں کو دیے تھے اپنے مرحوم بھائی کا خیال کر کے ہی دیے تھے، ورنہ تو میں کب کا یہ رشتہ ختم کر چکی ہوتی۔ میری امی پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی، جبکہ پھپھو ہمیں غربت کے طعنے دیتے ہوئے وہاں سے واپس چلی گئی تھی۔ پھپھو کے جانے کے بعد ہمارے گھر میں بڑا کہرام مچا تھا۔ امی میری بہن سمینہ کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر ایسے رو رہی تھی کہ خدا نخواستہ کسی کی موت واقع ہو گئی ہو۔ میں نے امی سے کہا کہ کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ حوصلہ کریں، آپ تو سمینہ کا بھی دل چھوٹا کر رہی ہیں۔ تب میری بہن نے اپنے آنسو پونچھ ڈالے، پھر میری طرف دیکھ کر کہنے لگی، بھائی پھپھو ٹھیک کہہ رہی تھی، جن کے بھائی آپ جیسے ہوں ان لڑکیوں کی منگنیاں ایسے ہی ٹوٹ جایا کرتی ہیں۔ بھائی 2 سال میں تو لوگ محل کھڑے کر لیتے ہیں اور آپ میرے لیے کچھ بھی نہ جوڑ پائے۔ مجھے پھپھو سے کوئی گلہ نہیں، بھائی شکوہ تو مجھے آپ سے ہے۔ اپنی بہن کی باتیں سن کر میرا دل ٹوٹ گیا تھا۔ میں چپ چاپ گھر سے نکل گیا۔ ابو کی موت کے بعد سے جو اب تک میں خود کو مضبوط کیے ہوئے تھا، آج ٹوٹ کے ریزہ ریزہ ہو گیا تھا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ میری بہن سمینہ میری وجہ سے آج بے تحاشا دکھی ہوئی تھی، مگر میرا خدا گواہ تھا کہ میں نے جواب ڈھونڈنے کی ہر ممکن کوشش کی تھی۔ میں نے بہت سے انٹرویو دیے تھے، مگر مجھے کہیں سے کامیابی نہیں ملی تھی۔ آج بھی ایک بہت بڑی کمپنی میں میرا انٹرویو تھا، اسی لیے میں دعا کر رہا تھا کہ میں نے سوچا کہ میں اپنی جس بہن کا گھر بسانے کے لیے جاب کرنا چاہتا تھا وہ تو بسنے سے پہلے ہی اجڑ گیا تھا، اس لیے میں نے انٹرویو دینے کا ارادہ چھوڑ دیا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اب میں چاچا کی دکان پر ہی ساری زندگی ملازمت کرتا رہوں گا۔ میں گھر کا خرچ چلانے کے لیے محلے کی ایک دکان میں ملازمت کرتا تھا۔ یوں ہی چلتے چلتے میں بہت دور نکل آیا تھا، یوں کہوں کہ میں اپنے خیالوں میں بہت دور چلا گیا۔ میری نظر امیروں کے رہائشی ایریا پر پڑی تھی۔ میں ایک سفید بنگلے کے پاس جا کر بیٹھ گیا تھا اور دل میں سوچ رہا تھا کہ یہ امیر لوگ بھی تو ہمارے جیسے انسان ہی ہوتے ہیں نا، آخر پھر ان کے پاس دنیا جہان کی ہر خوشی ہر آسائش کیوں ہوتی ہے؟ ہم جیسوں کے گھر میں تو روٹی پوری کرنا بھی مشکل ہو جاتی ہے، جبکہ یہ لوگ دعوتیں اڑاتے پھرتے ہیں۔ میں دل میں دعا کرنے لگا کہ کاش میں اس بنگلے کا مالک ہوتا۔ خدا کی کرنی ایسی ہوئی کہ اچانک اس وقت مجھے کسی نے بڑے مؤدب انداز سے پکارا تھا، صاحب جی! میں نے دیکھا تو وہاں پر ایک ملازمہ کھڑی تھی۔ میں حیرت سے اس کو دیکھ رہا تھا جب وہ کہنے لگی، صاحب جی آپ یہاں پر کیوں بیٹھے ہیں جبکہ ہم سب حویلی میں آپ کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر تھک گئے ہیں؟ میں خاموش ہی رہا تھا جبکہ ملازمہ بولتی چلی جا رہی تھی۔ وہ پھر سے گویا ہوئی، صاحب جی ویسے تو آپ کا دل بہت بڑا ہے، ہم آپ پر شک نہیں کر سکتے، آپ کے پہلے بھی ہم لوگوں پر بہت زیادہ احسان ہے، مگر آج آپ ملازموں کو رقم دینے سے گھبرا کر یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ بیگم صاحبہ بھی آپ کا انتظار کر رہی ہیں۔
मुलाज़िमा ये सब बातें कर रही थी तो मुझे लगा कि वो मेरा मजाक उड़ा रही है, वो मुझ पर तंज कर रही है। मैं जल्दी से उठ खड़ा हुआ और दिल में सोचा कि हम जैसे गरीब लोगों का इतने बड़े बंगले के बाहर बैठना भी मना है। मैं सड़क की तरफ बढ़ने लगा तो मुलाज़िमा जल्दी से भागकर मेरे सामने आकर खड़ी हो गई और बोली, क्या हो गया है आपको, आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं आपसे कह रही हूँ कि हवेली में सब आपके मुंतज़िर हैं। आप कहाँ सड़क की जानिब चले जा रहे हैं? साहिब जी, आपके घर क्या हुआ है? अल्लाह ने आपको बेटे जैसी नेमत से नवाजा है और आप कह रहे हैं कि मैं चलता हूँ। मैं मुलाज़िमा की बात सुनकर हंस दिया था और बोला, क्या हो गया है? तुम्हारा दिमाग तो नहीं ख़राब? मेरी शादी भी नहीं हुई और तुम मुझे आकर खुशखबरियाँ सुना रही हो कि आपके घर बेटा पैदा हुआ है। मुलाज़िमा कहने लगी, इसमें मजाक वाली कौन सी बात है? मजाक तो आप कर रहे हैं। आप मेरे साथ बंगले में चलते क्यों नहीं हैं? बेगम साहिबा आपकी मुंतज़िर हैं और अगर आपने थोड़ी देर और कर दी तो वो आपसे नाराज़ हो जाएंगी। आपको पता ही है, आपने बेगम साहिबा को सारी ज़िंदगी इतना प्यार दिया है कि वो आपकी ज़रा सी बेरुखी बर्दाश्त नहीं कर सकती। बेगम साहिबा आपसे नाराज़ हो जाएंगी। मैं भी इसकी बातें सुन ही रहा था कि बंगले से एक मर्द मुलाजिम भी निकल कर आ गया था। कहने लगा, साहिब जी, आप यहाँ पर क्यों खड़े हैं? हम सब आपका इंतज़ार कर रहे हैं। मैं तो अब और ज़्यादा हैरान व परेशान हो गया था कि न जाने ये मुझे पागल बना रहे हैं या ये खुद से पागल बन रहे हैं। वो जब बार बार मुझे इसरार करने लगे तो मैंने सोचा कि चलो इनके मजाक के बहाने मैं जाकर बंगला तो देख लूं कि अंदर से दिखता कैसा है, ज़रा मैं भी तो देखूं कि ये अमीर लोग रहते कैसे हैं। मैं बंगले के अंदर चला गया था, लेकिन ये देख कर तो हैरान और परेशान रह गया कि वहाँ तो मेरा बड़ा आलीशान इस्तकबाल हुआ था। सारे मुलाजिम लाइन बनाए खड़े थे और मुझे मुबारकबाद दे रहे थे। हर शख्स मुझे कह रहा था कि आपको बेटा मुबारक हो, आपकी जायदाद का वारिस आ गया है। मैं इनकी ये हालत देखकर हंसने लगा था। न जाने वो मेरे साथ ये सब क्यों कर रहे थे। तभी एक उम्र रसीदा औरत मेरे तरफ आई। वो कहने लगी, बेटा बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें, अल्लाह ने हम पर बड़ा करम किया है। फिर मेरा माथा चूम कर वो बोली, वैसे हद होती है लापरवाही की। 4 घंटे हो गए हैं तुम्हारी औलाद को दुनिया में आए हुए और तुम अब घर वापस आए हो। तुम्हारी बीवी शिकवा कर रही थी, चलो आओ मैं तुम्हें तुम्हारा बच्चा दिखा दूं। मैं हैरत ज़दा हो गया था, ये बात मजाक से भर गई थी। वो औरत मेरा हाथ पकड़कर मुझे कमरे में ले गई थी। बच्चे के रोने की आवाज़ आ रही थी और साथ ही बेड पर एक लड़की भी लेटी हुई थी। जानिब देख कर वो फूट फूट कर रोने लगी थी। वो बोली, औरत की ज़िंदगी का सबसे मुश्किल दह वक़्त होता है मगर जब वो बच्चे को जन्म देती है, इस वक्त इसे अपने शोहर की सबसे ज़्यादा ज़रूरत महसूस होती है। लेकिन आप तो आज के दिन भी मेरे लिए वक़्त नहीं निकाल पाए। आपने तो आज भी मुझे अपने घर वालों के सपुर्द कर दिया था। मैं क्या बोलता, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि मेरे साथ ये हो क्या रहा है। लेकिन अचानक ही मेरी नज़र दीवार पर लगी एक तस्वीर पर पड़ी थी। इस वक्त मुझे ऐसे लगा था जैसे अभी मेरा दिल फट जाएगा, क्योंकि वहाँ किसी और की नहीं बल्कि मेरी तस्वीर थी। मैं चलता हुआ इसके पास चला गया था और मुझे सारा माजरा समझने में बड़ी देर लग गई थी। ये बंगला, ये शानो शौकत सब इसी की है। मैंने सोचा कि मैं सारा सच इन लोगों को बताकर वापस चला जाता हूँ कि मैं इनका बेटा नहीं हूँ, मगर फिर ख्याल आया कि मैं क्यों ना आज के दिन इस घर में इनका बेटा बनकर गुजार लूँ। मैं भी तो देखूँ कि आखिर अमीर लोग रहते कैसे हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, वो जिस बेड पर लेटते हैं वो कितना आरामदेह होता है। मैंने एक ही लम्हे में सारा फैसला कर लिया था। मैं इस लड़की की जानिब बढ़ा था जो कि मुझे अपना शोहर समझ रही थी। मैं इससे बोला, बहुत बहुत मुबारक हो। दरअसल मैं बच्ची की खबर सुनकर अपने जज्बात पर काबू नहीं रख पाया था और कुछ देर के लिए मैं घर से बाहर निकल गया था। वो लड़की मेरी बात सुनकर मुस्कुराई थी। वो मासूम सी प्यारी लड़की थी, मगर इस वक्त मेरी तवज्जो इस पर नहीं थी। मैं तो अपनी ज़िंदगी का ये एक दिन खूब इंजॉय करना चाहता था। मैंने सोच लिया था कि जब इनका बेटा वापस आएगा तो इससे माजरत कर लूँगा और इसको बता दूँगा कि मुझे तो तुम्हारे घर वाले दस्ती अपने घर ले आए थे। मैंने भी सोचा कि आखिर इसमें हरज ही क्या है। वो औरत कहने लगी, बेटा अब तुम अपनी बीवी जरीना के पास जाकर बैठ जाओ, मैं ज़रा कुरान पाक की तलावत कर लूँ। आज रोज़ा रखा तो तुम्हारी बीवी की टेंशन में कुरान पाक नहीं पढ़ पाई, मगर अब तुम आ गए हो, मैं सुकून से कुरान मजीद पढ़ लेती हूँ। अम्मा जी की ज़बानी मुझे ये तो पता चल गया था कि इस लड़की का नाम जरीना था जो मुझे अपना शोहर समझ रही है। मैं सोफ़े पर बैठ गया था। तब वो बोली, कम अज़ कम आज के दिन तो आप मुझसे दूर दूर ना बैठें। मैंने आपको कितना बड़ा तोहफ़ा दिया है। मैंने सर हिला दिया था, फिर उठकर बच्चे की जानिब बढ़ा। वो बिल्कुल अपनी माँ जैसा लग रहा था। मैं बोला, जरीना
تو بالکل تمہارے جیسا ہے۔ وہ میری یہ بات سن کر مسکرا دی تھی۔ پھر میں بولا اب تم آنکھیں بند کر کے آرام کرو، میں آتا ہوں۔ اتنا کہہ کر میں کمرے سے باہر نکل گیا تھا اور بنگلے میں دندناتا پھر رہا تھا۔ کبھی ایک کمرے میں گھستا تو کبھی دوسرے میں۔ یہ بنگلہ 3 منزلہ تھا۔ اس میں اتنے کمرے تھے کہ ہمارے پورے محلے کے لوگ اس میں سما سکتے تھے، جبکہ اس گھر میں فقط 3 لوگ رہتے ہیں، باقی یہ پورا بنگلہ ملازموں سے بھرا پڑا تھا۔ میں نے بنگلہ دیکھ لیا تو بھوک محسوس ہونے لگی تھی، کیونکہ میں نے بنگلے کے باہر بیٹھ کر ایک کھجور سے روزہ افطار کیا تھا اور یہ دعا مانگی تھی جو میرے اللہ تعالیٰ نے اسی وقت قبول کر دی تھی۔ اس لیے میں کچن میں گھس گیا۔ ملازمہ مجھے دیکھ کر بولی صاحب جی آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے؟ میں بولا بھوک لگی ہے، کیا بنا ہے؟ وہ بولی بریانی، کوفتے، مٹن کڑھائی اور میٹھے میں کھیر بنی ہے۔ میں بولا اتنا کچھ کیوں پکا لیا ہے؟ ملازمہ میری بات سن کر مسکرا دی تھی۔ وہ بولی ہر روز اتنا کچھ ہی تو بنتا ہے۔ میں نے سر ہلا دیا اور اپنی پسند کی چیزیں نکال کر کھانے لگا تھا۔ میری نظروں کے سامنے میرے گھر کا سادہ سا دسترخوان گھوم گیا تھا۔ ہمیں تو دال روٹی بھی بمشکل میسر آتی تھی اور یہ لوگ اتنا سب کچھ کھا رہے تھے۔ میں نے پیٹ بھر کر کھانا کھا لیا تھا۔ یہاں دیکھا تو ہر چیز بڑی وافر مقدار میں تھی۔ میں نے سوچا کہ اپنے گھر والوں کے لیے کچھ لے جاتا ہوں۔ رات ہو گئی ہے، پتہ نہیں آج ہمارے گھر میں کسی نے افطاری بھیجی ہوگی یا نہیں۔ میں نے ملازمہ سے کہا کہ مجھے 4 لوگوں کے لیے کھانا پیک کر دو۔ اس نے سر ہلا دیا اور اسی وقت کھانا پیک کر کر دے دیا۔ میں نے کہا ایک غریب روزے دار فیملی ہے، میں ان کو یہ کھانا دینا چاہتا ہوں۔ اس ملازمہ نے کھانا گاڑی میں رکھوا دیا تھا۔ میں جب اپنے گھر پہنچا تو گھر کا ماحول ابھی تک غمناک سا تھا۔ میری ماں اور بہن بھوکے بیٹھے ہوئے تھے، کسی نے بھی آج افطاری نہیں بھیجی تھی۔ میں نے وہ کھانے کے سارے ڈبے امی کے سامنے رکھ دیے۔ میری جانب دیکھ بھی نہیں رہی تھی۔ میں امی کے پیروں میں بیٹھ کر بولا امی یہ کھانا اٹھا لیں۔ تب امی نے مجھے اٹھا کر سینے سے لگایا۔ وہ کھانا اٹھا لیا تھا۔ کچھ دیر بعد میں واپس آ کر گاڑی میں بیٹھ گیا تھا۔ میں ایک بار پھر بنگلے میں آ گیا تھا۔ مجھے علم ہو گیا تھا کہ عمران تو ابھی تک واپس نہیں آیا تھا۔ میں عمران کے بیڈ روم میں چلا گیا تھا۔ یہ دیکھ کر سکون ملا کہ زرینہ اور بچہ تو سو رہے ہیں۔ تب میں نے عمران کی الماری کھولی تو مہنگے ترین کپڑے دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ الماری کے خفیہ خانے میں نوٹوں کی گڈیاں بھری پڑی تھیں۔ اتنے پیسے دیکھ کر سوچا کہ میری تینوں بہنوں کی شادی خوش اسلوبی سے ہو سکتی ہے۔ میں نے وہ پیسے اٹھانے چاہے مگر میرے ضمیر نے مجھے روک دیا تھا۔ میں یہ سب چیزیں دیکھ رہا تھا کہ عمران کی والدہ کمرے میں آ گئی تھی۔ میں نے ان کی جانب دیکھ کر کہا میں دوسرے کمرے میں سونا چاہتا ہوں، یہاں تنگ کرے گا۔ تو ماں جی کہنے لگی ٹھیک ہے تم دوسرے کمرے میں چلے جاؤ، اپنی بہو کے ساتھ آج میں وقت گزار لوں گی۔ میں مسکرا دیا اور بولا آپ بہت اچھی ماں ہیں۔ پھر میں جا کر سو گیا تھا۔ صبح سحری کے وقت ملازمہ نے مجھے اٹھایا تھا۔ نماز پڑھنے کے بعد اماں جی مجھے کہنے لگی تم اپنی بیوی کے پاس چلے جاؤ۔ میں زرینہ کا سامنا نہیں کرنا چاہتا تھا کیونکہ وہ کسی اور کی بیوی تھی، اس لیے میں اس کے کمرے میں بہت کم جاتا تھا۔ میں گھر سے نکل آیا تھا، دیکھا موبائل پر امی اور سمینہ کے نمبر سے مجھے بار بار کال آئی ہوئی تھی۔ میں سیدھا اپنے گھر آ گیا۔ تب امی میرے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، بولی تم کہاں چلے گئے تھے؟ رات بھر گھر نہیں آئے، جبکہ میری بہنیں بھی مجھے دیکھ کر رو رہی تھیں۔ میں بولا آپ فکر نہ کریں، میں ایک بہت ہی اہم کام میں لگا ہوا ہوں، آپ یقین کریں اس کا نتیجہ بہت اچھا نکلے گا، ہمارے حالات بدل جائیں گے۔ امی کہنے لگی مجھے سچ سچ بتاؤ سیف تمہارے دل میں کیا چل رہا ہے؟ میں بولا امی میں ایک ایسا کام کر رہا ہوں جس سے ہمارے نصیب جاگ جائیں گے، مگر اس وقت میں آپ کو کچھ نہیں بتا سکتا کیونکہ وہ میری بات سن کر مجھے یہ سب کرنے سے منع کر دیتی۔ میں امی سے دعائیں لے کر گھر سے باہر نکل آیا تھا۔ ڈرائیور نے جلدی سے میرے لیے گاڑی کا دروازہ کھولا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اب مجھے یہ سب ختم کر دینا چاہیے۔ میں اپنی حقیقت امی کو بتا دوں گا تاکہ وہ اپنے بیٹے کو ڈھونڈیں، یہ نہ ہو کہ وہ کسی غلط فہمی میں بیٹھی رہیں۔ میں بنگلے میں پہنچا تو اماں کو کرسی پہ بیٹھا ہوا پایا تو ان کے ایک ہاتھ میں کاغذ تھا، وہ نم آنکھوں سے اس کاغذ پر لکھے الفاظ پڑھ رہی تھی۔ میں بھی ان کے سامنے جا کر بیٹھ گیا تھا۔ انہوں نے اپنی آنکھیں صاف کی اور میری جانب دیکھ کر بولی عمران تم کہاں گئے تھے؟ آفس سے تو کال آئی ہے کہ تم پچھلے 3 دنوں سے وہاں نہیں جا رہے۔ میں نے نظریں جھکا دیں اور بولا میں اپنے گھر گیا تھا۔ میری بات سن کر ماں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ بولی جب تمہارا گھر کوئی اور تھا تو پھر تم عمران کی جگہ کیوں آ گئے تھے؟ میں بولا مجھے معاف کر دیں، میں نے بہت غلط کیا، لیکن اس میں سارا قصور میرا بھی نہیں ہے۔ آپ کے ملازم ہی مجھے باہر سے زبردستی کھینچ کر اپنے بنگلے میں لے آئے تھے۔ میں بنگلے میں داخل ہوا تو آپ نے بھی مجھے نہیں پہچانا۔ میں نے سوچا کہ چلو
کوئی بات نہیں، ایک دن امیروں کی دنیا میں رہ کر دیکھ لوں۔ آپ نے مجھے جب گلے سے لگایا تو کیا آپ کو محسوس نہیں ہوا کہ میرے بدن سے آپ کے بیٹے کی خوشبو نہیں آ رہی؟ ماں جی کی آنکھیں ابھی بھی بھیگی ہوئی تھیں۔ وہ کہنے لگی، میرا بیٹا عمران بالکل تمہارے جیسا تھا، ہو بہو تمہاری ہم شکل۔ زرینہ میرے بھائی کی بیٹی تھی۔ جب یہ چھوٹی سی تھی تب اس کے والدین میرے گھر میں رہنے کے لیے آئے تھے۔ بہترین وقت گزارا تھا۔ جب وہ لوگ واپس جانے لگے تو میرا دل چاہتا تھا کہ میں کسی طرح روک لوں۔ میرے بار بار کہنے پر بھی وہ نہیں رکے۔ بھائی نے بس اتنا ہی کہا تھا کہ اب جانے کا وقت ہو گیا ہے۔ مجھے کیا علم تھا کہ ان کا اشارہ کس طرف ہے۔ وہ گھر کے راستے پر تھے کہ مگر ان کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ایک ٹرک سے ہو گیا تھا۔ میرا بھائی اور بھابھی تو موقع پر ہی انتقال کر گئے تھے۔ بھتیجی بچ گئی تھی، وہ یتیم بن کر میرے گھر آ گئی تھی۔ میں نے اسے اپنی بیٹی بنا لیا، اس کا بہت خیال رکھا، مگر زرینہ کے دل میں جو والدین کی موت سے خوف بیٹھا تھا وہ نکلتا ہی نہیں تھا۔ میں اس کا بہت خیال رکھتی تھی۔ عمران بھی زرینہ کے ساتھ بہت اچھے سے پیش آتا تھا، مگر پھر جب دونوں بچے بڑے ہو گئے تو زرینہ کو رخصت کرنے کا ڈر میرے دل میں بیٹھ گیا تھا۔ میں اس کو خود سے دور نہیں کرنا چاہتی تھی، اسی لیے میں نے سوچا کہ میں اس کی شادی عمران کے ساتھ کر دیتی ہوں۔ میں نے عمران سے کہا کہ تم زرینہ سے شادی کر لو، تو وہ بولا کہ ایسا ناممکن ہے، وہ میری بہنوں جیسی ہے۔ میں بولی، مگر وہ تمہاری بہن نہیں ہے۔ میں نے زبردستی ہی عمران کی شادی زرینہ سے کروا دی۔ مجھے لگا تھا کہ وقت کے ساتھ ساتھ دونوں بچے مل جائیں گے، مگر ایسا نہیں ہوا۔ یہ میری خام خیالی تھی۔ عمران ایک دن میرے پاس آیا اور بولا کہ امی میں زرینہ کو طلاق دینا چاہتا ہوں۔ میں یہ بات سن کر بڑی پریشان ہو گئی تھی۔ مجھے ایسے لگا تھا کہ اب تو میں سانس بھی نہیں لے پاؤں گی۔ میں عمران کے سامنے روتی رہی، مگر وہ بولا، امی پہلے بھی میں آپ کی بلیک میلنگ میں آ گیا تھا، مگر اب ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ اب چاہے آپ میرے سامنے جتنے مرضی آنسو بہا لیں، میں آپ کی باتوں میں کبھی نہیں آؤں گا۔ میں زرینہ کو چھوڑنے کا ارادہ کر چکا ہوں۔ میں اپنی مرضی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میں کمرے میں چلی گئی تھی، ساری رات اس مسئلے کا حل سوچتی رہی تھی۔ آخر کار میں اس نتیجے پر پہنچی۔ میں نے عمران سے کہا کہ تم زرینہ سے مجھے اس جائیداد کا وارث پیدا کر دو، اس کے بعد تم جہاں چاہے شادی کر لینا، مجھے تمہاری ضرورت نہیں۔ فقط اس لیے کہا تھا کیونکہ مجھے یقین تھا کہ اولاد کو دیکھ کر عمران کا دل زرینہ کی جانب مائل ہو جائے گا، وہ اس کے ساتھ خوش رہنے لگے گا، مگر میں نہیں جانتی تھی کہ یہ بھی میری خام خیالی ثابت ہوگی۔ پھر کچھ یوں ہوا کہ عمران نے سچ میں زرینہ سے مجھے وارث تو پیدا کر دیا، لیکن وہ اس دن گھر چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ آج مجھے یہ خط چوکیدار نے پکڑایا ہے۔ اس نے کہا ہے کہ عمران صاحب مجھے پکڑا کر چلے گئے تھے، لیکن جب مجھے حویلی کے وارث کی خبر ملی تو میں یہ خط دینا بھول گیا تھا۔ اب میں یہاں بیٹھی خط پڑھ رہی تھی کہ اس میں لکھا تھا کہ امی میں یہ گھر چھوڑ کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لندن جا رہا ہوں، آپ کو آپ کی جائیداد کا وارث مل گیا ہے۔ یہ خط پڑھ کر میں رو رہی تھی اور مجھے علم ہو گیا تھا کہ تم میرے بیٹے عمران نہیں ہو، تم تو سیف ہو۔ یہ بات سن کر میں حیران رہ گیا اور بولا، آپ کو میرا نام کیسے پتہ ہے؟ وہ کہنے لگی، میرے 2 جڑواں بیٹے تھے، ایک بچپن میں کہیں کھو گیا تھا۔ میری ایک ملازمہ تھی جو میں نے بچوں کی یہ رکھی تھی، وہ میرے 1 سال کے بیٹے سیف کو لے کر یہاں سے بھاگ گئی تھی۔ اس کے بعد وہ مجھے کہیں نہیں ملی۔ میں یہ بات سن کر حیران و ششدر رہ گیا۔ میں بولا، آپ کی ملازمہ کا نام رخشندہ تھا؟ تب ماما نے نفی میں سر ہلا دیا تھا۔ وہ کہنے لگی، میری ملازمہ کا نام ثنا تھا، وہ تمہیں لے کر بھاگ گئی تھی، اور جب اتنے برسوں کے بعد میں نے تمہیں گلے سے لگایا تو مجھے یہی محسوس ہوا کہ تم تو میرے بیٹے ہو، اسی لیے میں پہچان نہیں پائی کہ تم عمران نہیں ہو۔ میں یہ سب باتیں سن کر حیران رہ گیا تھا۔ میں نے ماما سے کہا کہ آپ میرے ساتھ چلیں، میں انہیں اپنے گھر لے کر آ گیا تھا۔ میں بولا، امی یہ عورت میری ماں ہونے کا دعویٰ کر رہی ہے۔ یہ بات سن کر امی حیران رہ گئی تھی۔ وہ کہنے لگی، اگر یہ عورت ایسا کہہ رہی ہے تو سچ ہی کہہ رہی ہوگی، کیونکہ بیٹا تم میری سگی اولاد نہیں ہو۔ ہمارے محلے میں ایک اور ثنا رہنے کے لیے آئی تھی، تم اس کی اولاد ہو، لیکن وہ تو اس محلے میں آنے کے فقط 4 ماہ بعد ہی انتقال کر گئی تھی۔ تمہاری ذمہ داری مجھ پر سونپ دی گئی تھی، تب سے میں نے تمہیں اپنی اولاد کی طرح پالا پوسا ہے۔ یہ سب باتیں سن کر میں حیران و پریشان رہ گیا تھا۔ ماما نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور کہا کہ تم میرے ساتھ میرے گھر چلو۔ تو میں بولا، میں اپنی جوان بہنوں کو چھوڑ کر نہیں جا سکتا، میرے بھی ان پر کچھ حقوق ہیں، آخر ماں نے مجھے پالا ہے۔ تب ہی ماما کے موبائل پر عمران کی کال آ گئی تھی۔ وہ کہنے لگا، ماما آپ مجھے معاف کر دیں، میں زرینہ کے ساتھ نہیں رہ سکتا تھا، اس لیے میں اپنی پسند کی لڑکی سے شادی کر کے لندن آ گیا ہوں، اور میں نے زرینہ کو طلاق بھجوا
دی ہے، آپ اس کا نکاح کسی اور کے ساتھ کر دیں۔ اس کے بعد میری سگی ماں میری بہنوں اور میری سوتیلی ماں کو اپنے ساتھ گھر لے گئی۔ ماما نے مجھے بتایا کہ میں اتنی بڑی جائیداد کا آدھا مالک ہوں، اب میں آفس بھی جاتا ہوں، اچھا کماتا۔ میری تینوں بہنوں کی بہت ہی اچھی جگہ پر شادیاں ہو گئی ہیں۔ میں نے زرینہ کے ساتھ شادی کر لی ہے۔ میں نے تو کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ میری زندگی اس طرح سے بدل جائے گی۔ یہ ایک سہانا سا خواب لگتا تھا جو کہ سچ ہو گیا تھا۔ یہ سب میرے اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ جسے چاہے نواز دیتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ امید کرتے ہیں آپ کو یہ خوبصورت سی سٹوری ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر سٹوری پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اینڈ کمنٹ ضرور کیا کریں۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہماری سپورٹ کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔